بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ مرد تین قسم کے ہوتے ہیں: کامل مرد، ناقص مرد اور نامرد۔ کامل مرد وہ ہوتے ہیں جو صائب الرائے بھی ہوتے ہیں اور مشورہ بھی کرتے ہیں، اور ناقص مرد وہ ہوتے ہیں جو صائب الرائے تو ہوتے ہیں لیکن مشورہ نہیں کرتے، اور نامرد وہ ہوتے ہیں جو نہ تو صائب الرائے ہوتے ہیں اور نہ ہی مشورہ کرتے ہیں۔ عقل مندوں کے، حکماء کے، داناؤں کے اس مقولے میں بڑی عبرت ہے۔ سامعین محترم، مشورہ ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں مشورے کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین خالق کل ہے، فعال لما یرید، یہ اسی کی شان ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے رب نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے مشورہ فرمایا۔ آپ اسے اندازہ کریں کہ مشورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ رب العالمین کی بھی سنت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَخَلِّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ، تم بھی اللہ کی عادتوں کو اپناؤ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی اس عادت یعنی مشورہ کرنے کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمام مخلوقات کا علم اکٹھا کیا جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں اس کو وہی حیثیت حاصل ہے جو سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کو، اور پوری مخلوقات کی عقلیں اکٹھی کی جائیں تو ان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے مقابلے میں وہی اہمیت حاصل ہے جو سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کو۔ اس کے باوجود بھی رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب کوئی بھی کام کرنا ہو تو اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو۔ اور اپنے رب کے اس حکم پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس طرح عمل کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب جنگی قیدیوں کا معاملہ آیا، حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر حضرت ابو بکر کی رائے پر عمل کیا گیا۔ غزوہ احد ہو، غزوہ احزاب ہو، تمام غزوات کے موقع پر حضور پہلے مشورہ کرتے اور پھر جو متفقہ رائے ہوتی اس پر عمل فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، جو استخارہ کر لیتا ہے وہ خائب و خاسر نہیں ہوتا، اور جو مشورہ کر لیتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استشیروا ذوی العقول ترشدوا، صاحبان عقل سے مشورہ کیا کرو، ہدایت پا جاؤ گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے بھی ہر موقع پر مشورے کو اہمیت دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ مشورے سے کام کرتے، یہاں تک کہ بہت سارے معاملات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مشورے کو فوقیت دیتے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنا جو بھی معاملہ ہوتا اسے نافذ فرماتے۔ مشورہ ایک اعلیٰ ترین چیز ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات زندگی میں مشورے کو شامل کریں۔ فی زمانہ یہ سنت مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اب ہر بندہ یہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑھ کر عقل کل رکھنے والا کون ہے، لیکن یاد رکھیے عقل کل جن کے پاس تھی انہوں نے تو مشورہ کیا۔ عقل کل جن کو اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ تو مشورہ کرتے تھے۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے، مالک کائنات ہمیں اپنی زندگی کے معاملات میں ہمیشہ صاحبان عقل سے مشورہ کر کے پھر اپنے معاملے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر عطا فرمائے اور خیر کو تقسیم کرنے کا ہنر عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین۔